ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کی لمبی مونچھوں اور مسکراتے دانتوں کو دیکھ کر ایک بار انہیں مائی منکی یعنی میرا بندر کہا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذرا بھی برا نہیں منایا بلکہ وہ مسکراتے رہے۔ اس کے بعد یہ ان کی عادت ہو گئی، وہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو بلانے کے لیے اکثر محفل میں پوچھ لیتے، میرا بندر جنرل ضیاء کہاں ہے؟ دائیں بائیں دوڑے چلے آتے، پرائم منسٹر ضیاء الحق کے دانتوں کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کتنے مذاقہ خیز ہیں، فنی نظر آتے ہیں۔ بھٹو فیملی کے دیگر لوگ بھی نئے آرمی چیف ضیاء الحق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے لکھا تھا کہ جب میں نے پہلی بار جنرل ضیاء الحق کو دیکھا تو وہ مجھے کسی متاثر کن فوجی کمانڈر کے بجائے کسی کارٹون فلم کے ویلن جیسے دکھائی دیے۔ آپ نے وہ مشہور زمانہ واقعہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے مسٹر بھٹو کو آتے دیکھ کر گھبراہٹ میں جلتی ہوئی سگریٹ کو جیب میں ڈال لیا تھا، لیکن جب کوٹ کی جیب سے دھواں اٹھنے لگا تو وہ بکھلا گئے اور بڑی مشکل سے سگریٹ انہوں نے بچائی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی گھبراہٹ دیکھی اور اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا، ایسا بزدل جنرل میدان جنگ میں یہ کیا کرے گا؟ مگر ساتھیو، سچی بات یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق حقیقت میں اتنے بزدل ہرگز نہیں تھے جتنا پرائم منسٹر بھٹو انہیں سمجھ رہے تھے، اور نہ ہی وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی انسلٹ بھول جاتے ہیں۔ دونوں پرسنالٹیز میں چھپی ہوئی یہ نفرت کیا رنگ لائی؟ مقبول وزیر اعظم بھٹو مارشل لا کے چنگل میں کیسے پھنس گئے؟ میں ہوں نیاز حسن، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہو از پاکستانی کے منی سیریز ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کی تیسری قسم۔ ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ساتھیو، پرائم منسٹر بھٹو کا زوال یوں شروع ہوا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے 5 سالہ ٹرم پوری ہونے سے 1 برس پہلے ہی الیکشنز کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس وقت وہ بہت مقبول ہیں اور اگر ابھی وہ الیکشنز میں چلے گئے تو 3rd میجورٹی سے 2/3 اکثریت سے جیت سکیں گے۔ اس کے بعد وہ آئین میں تبدیلی کر کے ذوالفقار علی بھٹو آئین سازی کے وقت بھی ٹریڈیشنل سسٹم ہی چاہ رہے تھے، لیکن اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اب مسٹر بھٹو نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ ان کے کہنے پر لندن کی پاکستانی ایمبیسی میں کام کرنے والے برٹش پروفیسر نزلے فلپس صدارتی نظام کا ڈرافٹ بھی تیار کر رہے تھے۔ یہ ڈرافٹ کوڈ ورڈز میں تیار کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی اجنبی سے دیکھ لے تو سمجھ نہ سکے۔ 11 جنوری 1977 کو وزیر اعظم کی درخواست پر صدر فضل الہی چودھری نے اسمبلیاں توڑ دی۔ قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے 3 مارچ اور صوبائی اسمبلی کے لیے 10 مارچ کی تاریخ طے کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کے لیے نومینیشن پیپرز جمع کروانے کی آخری تاریخ 19 جنوری رکھی گئی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بطور انٹریم پرائم منسٹر قائم مقام وزیر اعظم کام شروع کر دیا۔ کیونکہ ان دنوں انٹریم پیریڈز کے لیے کوئی عارضی بندوبست طے نہیں کیا گیا تھا، ان کی الیکشنز میں اصل مقابلہ ساتھیوں حکمران پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے 9 جماعتیں الائنس کے درمیان ہونا تھا، جسے قومی اتحاد یا پاکستان نیشنل الائنس PMA کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ 9 جماعتیں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک استقلال، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس، عبدالولی خان کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، جمعیت علماء پاکستان اور خاکسار تحریک۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس اتحاد کے سربراہ تھے اور تحریک استقلال کے رہنما ریٹائرڈ بیئر مارشل اصغر خان اس الائنس سے پرائم منسٹر کے متوقع امیدوار تھے۔ قومی اسمبلی کی کل 216 سیٹیں تھیں۔ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 101 سیٹس کی ضرورت تھی۔ اپوزیشن اتحاد کا مشترکہ انتخابی نشان حل تھا، جبکہ پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان ملا تھا۔ دوستو، ان الیکشنز کے اعلان سے پہلے تک ذوالفقار علی بھٹو بے حد مقبول لیڈر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپوزیشن کی 9 جماعتیں ان کے خلاف اکٹھی ہو کر لڑنے کے لیے آئی تھیں۔ اس کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ یہ تمام جماعتیں مل کر بھی ذوالفقار علی بھٹو کو سمپل میجورٹی لینے سے نہیں روک سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مسٹر بھٹو صرف اکثریت نہیں چاہ رہے تھے، وہ 2/3 میجورٹی چاہ رہے تھے تاکہ آئین میں اہم تبدیلی کر سکیں۔ 2/3 میجورٹی کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کروائے جن سے پورے الیکشنز ہی متنازع ہو گئے اور اپوزیشن کو دھاندلی کے الزامات لگانے کا بھرپور موقع ملا۔ اس الیکشن دھاندلی آپریشن کو آپریشن وکٹری کا نام دیا جاتا ہے۔
تو دوستو اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشنز کا مقابلہ کیا، کون جیتے اپوزیشن جا کے بھٹو صاحب۔ اس کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔